ناظرین، پاکستان نے دفاعی میدان میں ایسا دھماکہ کیا ہے جس کی گونج نے سرحد پر بھارتی ایوانوں میں ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے وہ کر دکھایا ہے جس کی توقع دشمن کو ہرگز نہیں تھی۔ پاک فضائیہ کے اس اقدام کے بعد انڈین میزائل چاہے وہ براہموس ہوں یا پھر اگنی، سب کے سب کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس نے اپنا لڑاکا طیاروں میں بابر کروز میزائل کو نصب کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ وہی بابر میزائل جو اب تک صرف پاکستان آرمی کا ایک بڑا ہتھیار مانا جاتا تھا اور جسے صرف زمین سے ہی داغا جا سکتا تھا، اب وہ آسمان سے بجلی بن کر گرے گا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان ایئر فورس ان خطرناک میزائلوں کو اپنے جنگی طیاروں پر لوڈ کر کے سرحد کے اس پار جہاں چاہے انتہائی درستگی کے ساتھ اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ دوستو، جب سے پاکستان نے اپنی باقاعدہ راکٹ فورس بنانے کا اعلان کیا ہے، تب سے روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان ایئر فورس کو اس میزائل کو فضا سے لانچ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ میزائل پاکستان کے JF-17 تھنڈر، J-10C یا میراج طیاروں کے بھاری وزن اٹھانے کی صلاحیت پر پورا اتر پائے گا؟ ایک اور سوال یہ ہے کہ سست رفتار یعنی سب سونک ہونے کے باوجود یہ میزائل جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹمز کو چکمہ دے پائے گا؟ آج کی اس سپیڈ ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں دنیا سپر سونک اور ہائپر سونک ہتھیاروں کی دوڑ میں لگی ہے، وہاں پاک فضائیہ کا یہ نیا تجربہ جنوبی ایشیا کی سیکورٹی کی صورتحال کو کس طرح بدل کر رکھ دے گا؟ اس سب پر ہم اس ویڈیو میں تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ ناظرین، پچھلے دنوں ایک افریقی ملک گھانا کے ملٹری وفد نے پاکستان ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ پاک فضائیہ کے PR ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس دورے کی ویڈیو جاری کی گئی۔ یہ سب کچھ ایک روٹین کی بات تھی، لیکن لوگ اس وقت چونکے جب اس ویڈیو کے ایک شاٹ میں ایئر ہیڈ کوارٹرز میں ایک نئے ویپن سسٹم یعنی ایک نئے میزائل کا ماڈل نظر آیا۔ 1 سیکنڈ کا شاٹ صرف اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے، وہ بھی میز کے نیچے میزائل کا ماڈل رکھا ہوا ہے۔ اس وقت آپ اپنی سکرین پر یہ تصاویر دیکھ رہے ہیں کہ ایک میز کے نیچے گرے رنگ کا ایک ماڈل رکھا ہوا ہے جو ایک مخصوص ویپن سسٹم میزائل سسٹم کو ظاہر کرتا ہے۔ دوستو، یہاں سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ پاکستان آرمی کی بابر سرفیس ٹو سروس کروز میزائل یعنی لینڈ اٹیک کروز میزائل سے کافی زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ اگر آپ بابر کروز میزائل کی ریفرنس تصویر دیکھیں تو اس کی مڈ باڈی ونگز، فیوزلیج کے نیچے موجود ایئر انٹیک اور پچھلے حصے کی ونگز بالکل اسی طرح کے ہیں جیسے بابر کروز میزائل میں موجود ہیں، لیکن یہاں فرق اس کے رنگ اور ناک کے حصے میں نظر آ رہا ہے، جہاں ایک امیجنگ انفراریڈ سینسر نصب کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہم پاکستان کے کئی جدید ہتھیاروں میں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ چاہے تیمور کی بات کریں یا فتح 4 کی، ان سب میں ایک جدید IIR سیکر یعنی امیجنگ انفراریڈ سیکر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ایک امیجنگ انفراریڈ سیکر نظر آ رہا ہے جو اسے بابر کروز میزائل سے مختلف بناتا ہے۔ دوستو، بابر میزائل کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اسے بنیادی طور پر پاکستان آرمی استعمال کرتی ہے۔ یہ ایک گراؤنڈ لانچ یعنی زمین سے داغا جانے والا لینڈ اٹیک کروز میزائل ہے۔ پاکستان آرمی کے مختلف میزائل سسٹمز اس بابر کروز میزائل کو کنٹینرائزڈ انداز میں لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کی لانچ گاڑی آپ نے کئی مرتبہ 23 مارچ کی پریڈ میں دیکھی ہوگی، یعنی یہ ایک آرمی سسٹم ہے جسے زمین سے لانچ کیا جاتا ہے۔ لیکن ایئر ہیڈ کوارٹر میں موجود یہ بابر جیسے میزائل کا ماڈل یہ اشارہ دیتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے ممکنہ طور پر ایسے منصوبے ہیں جن میں بابر کروز میزائل کا ایئر لانچ ورژن متعارف کروایا جا سکتا ہے، جسے پاکستان ایئر فورس کے مختلف جنگی طیارے جیسے JF-17، J-10C اور میراج طیارے لے جا کر فائر کر سکیں۔ اس عمل میں اس میزائل کا نام بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے اور اسے ایک نیا نام دیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ لیکن یہاں یہ بات مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ ابھی تک ایئر فورس کی جانب سے آفیشیلی اس سے متعلق کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ نہ تو ایئر فورس نے اس کا کوئی ٹیسٹ کیا ہے، نہ ہی اسے لانچ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے ایئر چیف کی گھانا کے وفد سے ملاقات کے دوران اس ماڈل کو رکھنا دراصل پیغام دینا بھی ہو سکتا ہے۔ خیر جناب، یہ واحد ہتھیار نہیں جو پاکستان ایئر فورس تیار کر رہی ہے، لیکن PEF بابر کروز میزائل کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ بابر میزائل کی سب سے بڑی خوبی اس کی رینج ہے۔ بابر 1 میزائل کی ابتدائی رینج تقریباً 700 کلومیٹر تھی۔ اس کے بعد بابر 1A آیا جو ایک زیادہ پریسیجن ورژن تھا جس کی رینج کم ہو کر تقریباً 450 کلومیٹر رہ گئی۔ لیکن اس کے بعد بابر 1B کا تجربہ کیا گیا جس کی رینج 900 کلومیٹر سے بھی زیادہ بتائی گئی، یعنی اسے تقریباً 1000 کلومیٹر رینج والا کروز میزائل کہا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے اس میں پروپلشن سسٹم اور گائیڈنس سسٹم کو اپ گریڈ کیا جس سے درستگی میں اضافہ ہوا اور رینج بھی بڑھی۔ اب یہی 1000 کلومیٹر رینج والی صلاحیت
پاکستان ایئر فورس کے لیے دلچسپی کا باعث ہے کیونکہ وہ اپنی اسٹرائک رینج کو بڑھانا چاہتی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان ایئر فورس کے پاس موجود ایئر لانچ ہتھیاروں میں تیمور کروز میزائل سب سے زیادہ رینج والا تھا، جو تقریباً 600 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ اس حساب سے بابر میزائل کو تقریباً 300 کلومیٹر زیادہ رینج کا فائدہ حاصل ہے، یعنی 1000 کلومیٹر رینج کے ساتھ دشمن کے علاقے کے اندر گہرائی تک حملہ کیا جا سکتا ہے۔ لمبی رینج کی اسٹرائک صلاحیت ہر ایئر فورس کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، لیکن پاکستان ایئر فورس کے معاملے میں صورتحال اتنی آسان نہیں ہے۔ اگر بابر کروز میزائل کا وزن دیکھیں تو یہ تقریباً 1.5 ٹن یعنی 1500 کلو گرام ہے۔ یہ وزن کافی زیادہ ہے اور پاکستان ایئر فورس کے زیادہ تر جنگی طیارے اسے ایئر لانچ حالت میں لے جانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ صرف F-16 اپنی اندرونی پائلن پر یا J-10C طیارہ اتنے بڑے پے لوڈ کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے ابھی یہ کنفرم نہیں کہ پاکستان ایئر فورس اگر بابر میزائل کے کسی ورژن کو شامل کرتی ہے تو وہ ایئر لانچ ہوگا یا گراؤنڈ لانچ، یہ مستقبل میں ہی واضح ہوگا۔ دوستو، موجودہ دور میں سب سونک کروز میزائلوں کی ان کی رفتار کم ہونے کی وجہ سے اہمیت میں کمی آنے لگی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے جدید ایئر ڈیفنس سسٹمز ڈرون وارفیئر کی وجہ سے پہلے جیسے مؤثر نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سونک سے سپر سونک اور پھر ہائپر سونک ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہوئی تھی، کیونکہ ایئر ڈیفنس سسٹمز بہت طاقتور ہو گئے تھے۔ لیکن آج ڈرونز کے امتزاج کے ساتھ جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے سست رفتار سب سونک کروز میزائل دوبارہ اہمیت حاصل کر رہے ہیں۔ جب انہیں کم قیمت ڈرونز کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو جدید ایئر ڈیفنس سسٹمز کو بھی عبور کیا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کم لاگت میں زیادہ ہتھیار استعمال کرنے کی سہولت دیتے ہیں۔ اس لیے آج بھی سب سونک کروز میزائل جدید افواج کے لیے مؤثر اور اہم ہے۔ پاکستان میں چاہے انہیں پاکستان آرمی استعمال کرے یا پاکستان ایئر فورس، یہ فیصلہ ان کی ضرورت کے مطابق ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھارت میں اس ویڈیو کو لے کر کافی شور شرابہ ہو رہا ہے، کیونکہ انڈیا کی فوج اور وزارت دفاع میں کرپشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہاں اب تک تیجس طیارے انڈین آرمی کو نہیں ملے، اور فی الحال دور دور تک ایسا کوئی امکان بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ناظرین، ایئر ہیڈ کوارٹرز کی ویڈیو میں نظر آنے والا یہ معمولی سا ماڈل دراصل جنوبی ایشیا کے دفاعی توازن میں ایک بڑی ہلچل کا پیش خیمہ ہے۔ بابر میزائل کا فضا سے داغے جانے والا ممکنہ ورژن پاک فضائیہ کو دشمن کی سرحدوں کے اندر 1000 کلومیٹر تک دور بیٹھے ہوئے انتہائی درستگی کے ساتھ تباہی مچانے کی صلاحیت فراہم کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستانی طیاروں کو دشمن کے ایئر ڈیفنس زون میں داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگرچہ 1500 کلو گرام وزنی میزائل F-17 جیسے ہلکے طیارے کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن J-10C اور F-16 جیسے بھاری طیارے اسے اٹھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ پاک فضائیہ کے لیے اس میزائل کا ایک مخصوص، ہلکا اور زیادہ سمارٹ ورژن تیار کیا جا رہا ہے، جیسا کہ ماضی میں تیمور کروز میزائل کی شکل میں دیکھا گیا۔ دوستو، سپر سونک اور ہائپر سونک کی اس دور میں سست رفتار کروز میزائلوں کو کم قیمت ڈرونز کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا ایسا مائنڈ گیم ہے جس کا توڑ فی الحال دنیا کے کسی مہنگے ایئر ڈیفنس سسٹم کے پاس نہیں۔ پاکستان کا یہ نیا دفاعی رخ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کم بجٹ کے باوجود سمارٹ وارفیئر اور مشترکہ آپریشنز کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں آرمی اور ایئر فورس کے ہتھیار ایک دوسرے کی طاقت بن رہے ہیں۔ سرحد پار مچنے والی کھلبلی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ پاکستان کا یہ خاموش سگنل اپنے ہدف پر بالکل درست بیٹھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاک فضائیہ اس خطرناک ویپن سسٹم کا آفیشیل اعلان کب کرتی ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔